اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے دنیا میں تاکہ وہ عوام بھٹکی ہوئی عوام کو سیدھے راستے پر چلائی رکھے۔ تو آج جن کے بارے میں بننے لگا ہوں میرے خیال میں وہ اس صدی کے مجدد تھے، جو حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اقبال کے حافظ بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے حافظ بھی تھے۔ میری مراد علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی زندگی کے اوپر کچھ اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ محترم دوستو، علامہ خادم حسین رضوی صاحب 3 ربیع الاول 1386 میں مطابق 22 جون 1966 میں ضلع اٹک اور تحصیل پنڈی کھیپ کے گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان آوان ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی 4 کلاسیں اپنے گاؤں نکا کلاں میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضلع جہلم آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور اس وقت تقریباً 1974 میں تحریک ختم نبوت پورے عروج پر تھی، جو تحریک غلام قادیانی کے خلاف چل رہی تھی، اور یہ تحریک پورے زور و شور پر عروج پر تھی اور اس میں جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ضلع جہلم میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے گاؤں کے استاد جو جہلم میں ہی تھے، حافظ غلام محمد صاحب ادھر ہی موجود تھے، جو آپ کو جامعہ غوثیہ اشاعت علوم عیدگاہ شریف میں لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید خاص تھے، اور وہ اس مدرسے کے خود امام و خطیب بھی تھے۔ اسی لیے مدرسے کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن صاحب تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے استاد قاری غلام یاسین صاحب تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب قرآن مجید کی ابتدائی 12 پارے اسی جامعہ میں حفظ کیے۔ اس کے بقیہ 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 جہلم بھی حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسے میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم نے کسی بات پر باورچی سے ہاتھا پائی ہو گئی، جس کی وجہ سے باورچی کافی زخمی ہو گیا، کافی چوٹیں آ گئی۔ اسی وجہ سے اس طالب علم کو مدرسے سے نکال دیا گیا اور جو حافظ غلام محمد صاحب کے توسل سے اس مدرسے میں گئے تھے ان سب کو فارغ کر دیا گیا۔ ان میں تقریباً 21 طلباء شامل تھے، جن میں خادم حسین رضوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آپ جامعہ علوم میں آپ نے داخلہ لیا اور حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے تقریباً 4 سال کے عرصے میں قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرآت کی تعلیم حاصل کی۔ قرآت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے شورا آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ میں حاصل کی۔ لاہور مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھی۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کروایا۔ وہاں آپ کو زبردست قسم کے علماء کی صحبت نصیب ہوئی، جن میں مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب، علامہ محمد رشید نقشبندی صاحب، علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، علامہ حافظ عبدالسعید سعیدی صاحب، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب، اور 1988 میں دورہ حدیث آپ کا مکمل ہوا اور دستار فضیلت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ دورہ حدیث ختم کرنے کے بعد 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم و صرف کا درس دینا شروع کر دیا اور 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائن کنواں والے یعنی کہ گجرات میں آپ
خطیب اور امامت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ پھر وہاں سے آپ کو دربار حضرت شاہ المالی منتقل کیا گیا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے آپ کو معطل کر دیا گیا۔ بحالی کے بعد آپ لاہور میں مسجد کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ اسی دوران وقت کے حکمران پرویز مشرف اس وقت حکمران تھا، تو مشرف کی اسلام دشمنی پالیسیوں کے نتیجے میں شروع ہونے والی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک میں بھی آپ نے بھرپور شرکت کی، اور 2006 میں آپ نے قید بھی کاٹی۔ اس کے بعد پیر مکی مسجد میں بطور خطیب اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ حکومت کی طرف سے اسلام دشمنی پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کرتے رہے، اور جب ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے گستاخ رسول ملعون سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا، تو اس وقت بھی آپ نے حکومت کی یعنی کہ محکمہ اوقاف کی دی گئی مسجد کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر غازی ممتاز حسین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں آواز بلند کی اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا، جس کے نتیجے میں محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ حکومت کے خلاف بات نہ کریں تو آپ کو ملازمت پر بحالی دی جا سکتی ہے، مگر آپ نے سرکاری ملازمت کو ٹھکرایا اور مسجد رحمت للعالمین میں اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب روحانی طور پر نقشبند میں سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبدالوحید المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو شریف ضلع جہلم کے آپ مرید تھے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب 2 عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ تدریس دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر بھی رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس و تنظیم اور اداروں کے سرپرست و نگران بھی رہے۔ محترم دوستو، ستمبر 2017 میں آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اسی ہی برس میں تقریباً 6 ماہ کے 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور آپ ظاہری طور پر ٹانگوں سے معذور تھے۔ معذوری کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 2009 میں آپ کے بڑے بھائی امیر حسین صاحب اپنے گاؤں نکا کلام میں ایک مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور 2009 میں آپ اپنے گاؤں کے سفر پر رواں دواں تھے۔ اچانک گاڑی میں ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے موڑ پر گاڑی نہ مڑ سکی اور گاڑی کھائی میں جا گری، جس کی وجہ سے آپ کو ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹیں لگی، اور اسی چوٹ کی وجہ سے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال حسین صاحب کے رشتہ آپ نے ہی پسند کیا تھا۔ جو آپ کی شادی 1993 میں جب آپ محکمہ اوقاف میں ملازمت کر رہے تھے، اس ٹائم آپ کی شادی ہوئی، اور آپ کے اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جو اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر ہیں، اور چھوٹے بیٹے حافظ محمد انس رضوی صاحب۔ آپ کا پورا گھرانہ ہی اسلامی اور دینی گھرانہ ہے۔ اس کے بعد 2020 میں فرانس کی طرف سے کچھ گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، جس کا آپ کو اندر ہی اندر میں دکھ کھایا جا رہا تھا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے فرانس کے خلاف۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے فرانس کے خلاف احتجاج کیا، اور اس وقت آپ کو بہت شدید بخار تھا۔ بخار کی حالت میں بھی آپ اسلام آباد احتجاج میں پہنچ گئے، کیونکہ بات حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی تھی۔ جب حکومت سے مذاکرات ہو گئے، حکومت نے یہ مان لیا کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے، تو احتجاج ختم ہونے کے بعد جب آپ واپس آئے 2 یا 3 دن کے بعد، یعنی کہ 19 نومبر 2020 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کروڑہاں اربہاں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کی قبر مبارک پر، اور ایسا ہی دین سے محبت اور عشق رسول کی یہی شمع ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں جلائے۔ آخر میں حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا پیغام جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، ایک آرزو، ایک آخری پیغام
سنیے, اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے, اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. میری تواڈے نال ایک آرزو ہے. جی دوستو, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.